جب آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، انقلاب کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ جھوٹ کے بارے میں تو سوچے ہی نہ، پروپیگنڈے کے بارے میں تو سوچے ہی نہ. آپ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے اگر آپ سچ نہیں بول سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سچا ہونا پہلے ہی سے بہت ضروری ہے، معلوم ہو کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سڑک پہ آتے ہیں لوگوں کو لے کے، عوامی تحریک ظاہر ہے سڑکوں پہ چلے گی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. قانون نے آپ کو اجازت دی ہے نا سڑک پہ آنے کی، آپ کہتے ہیں جمہوری حق ہے، تو جو حق آپ کو ملتا ہے اس کے کوئی پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں نا. صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو حق ملکیت حاصل ہے، تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ یہ آپ نے دولت کمائی کہاں سے. ٹھیک ہے، پوچھا جا سکتا ہے نا کہ کہاں سے دولت کمائی ہے. آپ کی جائیداد ہے تو وہ پٹواری کے پاس جا کے تو لکھوانی پڑے گی نا، یہ بس میں آپ سے لے لوں تو میری ہو گئی. تو ایک پروسیجر بھی ہوتا ہے، ہر حق کو ایکسرسائز کرنے کا ایک پروسیجر بھی ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا حق ہے نا، یہ جمہوری حق سڑکوں پہ آنے کا، تو اس کی بھی کچھ لمٹس ہیں اور اس میں یا شرائط ہیں، پری ریکویزٹس ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ لے کے سڑکوں پر آ رہے ہیں وہ آپ کو اوبے کرتے ہوں، آپ کے ڈسپلن میں ہوں، آپ کا حکم مانتے ہوں، سرکش نہ ہوں، اور یہ آپ نے انشور کرنا ہوگا کہ وہ پرتشدد نہیں ہوں گے. اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس جمہوری حق کے اندر کہ آپ یہ کہیں کہ جی لوگوں کو تو بلایا ہم نے تھا کہ ہم نے ڈی چوک چلنا ہے یا پھر جس جگہ بھی چلنا ہے، بلایا ہم نے تھا. پرتشدد کارروائی کوئی دوسرا آ کے کر گیا، حکومت کی ایجنسیاں آ کے کر گئیں، یا فلانا کر کے کر گیا، یا فلانی پارٹی آ کے کر گئی، ہم انہیں نہیں جانتے. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. جب لوگوں کو سڑکوں پہ آپ لائیں، جواب دے آپ ہیں. اور یہ بات ہم آج نہیں کر رہے، یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. مطلب آپ کو پی ٹی آئی سے ویسے ہی اصل میں دیکھیں، ایک بار یہ بات پہلے بھی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تھی، اب بھی نہیں شاید آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھے نا کہ میں نے لال مسجد کے موقع پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ حکومت نے تو بروٹیلٹی دکھائی ہے پرویز مشرف نے، لیکن یہ بات آج کوئی نہ بھی پوچھے نا تو آخرت میں اللہ ضرور پوچھے گا مولوی عبدالعزیز صاحب سے کہ آپ نے کیا دیکھ کے اتنے انسانوں کی زندگی کو داؤ پہ لگایا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ رسپانسبلٹی. یہ جو انسان آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ آپ کے غلام تو نہیں ہیں، یہ کوئی روبوٹس تو نہیں ہیں، یہ آپ کی فیکٹری میں تیار شدہ مال تو نہیں ہے، پروڈکٹس آپ کی تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی کریشن ہے. یہ خود اپنی جان نہیں لے سکتے تو آپ کون ہوتے ہیں ان کی جان لینے والے؟ یعنی ایک ایسے رسک میں ان کو لے کے جانے والے جہاں ان کی جان جا سکتی ہو. تو جب تک وہ پرپزفل نہ ہو، جب تک اس کا کوئی کم از کم آپ اجتہادی جو ہماری وہ شرائط ہوتی ہیں ان کی روشنی میں پورا نہ ہوتا ہو کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے، تو محض کسی انسانی جان کو خطرے سے دوچار کر دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو لیڈرز پہ عائد ہوتی ہے، جو لے کے ان کو نکلتے ہیں، جو لے کے انہیں نکلتے ہیں. اب لوگوں کو معلوم نہیں ہے شاید، مطلب آپ کو شاید بات یاد ہو کہ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو مولانا مودودی مخالفت کر رہے تھے، اور یہ نہیں مطلب تھا کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ترتیب سے اسلام نہیں آئے گا، جس ترتیب سے آپ تحریک لے کے چل رہے ہیں اس سے اسلام نہیں آئے گا. اصل مخالفت یہ تھی. ٹھیک میں سمجھا ہوں نا اس بات. تو انہوں نے پھر ایک ساتھ بات اور بھی کی تھی کہ لوگ جانے دے رہے ہیں پاکستان کے لیے اسلام کی خاطر، اور جب یہاں پہ اسلام نہیں آئے گا تو ان جانوں کا جو بوجھ ہوگا وہ لیڈرشپ کی گردن پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ وہی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ لیڈرشپ نے انشور کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ڈسپلن میں یہ پرتشدد نہیں ہوں گے. ہماری آرگنائزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم کسی دہشت گرد کو، کسی تشدد پرست کو، پسند کو اپنے اس رینکس اینڈ فائلز میں نہیں آنے دیں گے. اب آپ کو وہ حق حاصل ہوتا ہے سڑک پہ آنے کا. اگر آپ منتشر المزاج ہیں، آپ کے کیڈرز ہی نہیں ہیں، لوگ آپ کے کنٹرول ہی میں نہیں ہیں، آپ اپنے لیڈر اس میں طرح طرح کے لوگ آ کے گھس سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا لچ تلنے کے لیے، وہ گرم تندور پہ اپنی روٹی لگانے کے لیے آ سکتا ہے، تو پھر آپ کو یہ رائٹ نہیں ملتا کہ آپ آ کے سڑک کے اوپر احتجاج کریں. یہ ہماری حکومت بھی نالائق، پتہ نہیں ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں، وکلاء کیا کرتے ہیں. بھئی یہ ٹھیک ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن یہ کوئی بے مہار مطلب اونٹ لے کے آپ آ جائیں ریڈ زون میں، یہ تو نہیں ہے رائٹ. ریڈ زون میں بھئی ریڈ زون کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یہ بھی تو کوئی سوچے کہ ریڈ زون کا کیا مطلب ہے. اگر روز آ کے اس کی عزت یوں پامال ہوتی ہو جیسے کہ ہو رہی ہے تو پھر ریڈ زون نام رکھنے کا کیا نام؟ ہائیڈ پارک نام رکھنے اس کا، جو آئے مرضی یہاں ناچے کودے گائے اور واپس چلا جائے.
لیکن سر یہ عوام کی تو پارلیمنٹ ہے یا عوام سر کا دیکھیں میرے عوام کا ہے نا، گھر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو گھر میں بھی والد صاحب سے، ماں سے، بڑوں سے کچھ آزادی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ گھر کا ماحول چاہیے، لیکن کیا آپ گھر کا ماحول بگاڑنے کی بھی آپ کو آزادی دی جائے گی گھر میں؟ کیوں ماں چپیڑ کر آتی ہے؟ تو دوسروں کو بھی تو امن سے رہنے کا حق ہے نا، یہ صرف آپ کی ریاست ہے؟ یہاں کوئی دکاندار ہیں، کوئی کاروباری ہیں، کوئی آپ کے دفاتر ہیں، کوئی مطلب جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے، کسی لوگ رہتے ہیں اس شہر کے اندر، ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں یا کچھ نہیں ہے؟ اور خود کیا ریاست بنانا اسٹیٹ کو کہتے ہیں، جیسے یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہ ہو، جو آئے آ کے اس کی ٹولکی مار کے بجا کے چلا جائے، یہ ریاست ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم پرامن تھے، اور تو وہ تو پشاور سے لے کے، ٹھیک ہے، ابھی آپ بتا رہے تھے وہ اٹک پر دیکھیں، پھر وہ مختلف جگہوں پہ دیکھیں، 26 نمبر چنگی پہ دیکھیں، یہ سری نگر ہائی وے کے اوپر دیکھیں، یہ کہاں کوئی مجھے ایک قانون پسندی دکھا دیں؟ وہ جو ہے نا بیریئر توڑے جا رہے ہیں ٹول پلازوں کے، گھاسوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، درختوں کو آگ لگائی جا ری ہے، لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھائی جا رہی ہیں، اور مزے کی بات کیا، وہ اونٹ پیچھے اور وہ کاٹ آگے، لیڈرشپ پیچھے رہ گئی ہے، جی جی، مجاہدین آگے چلے گئے ہیں، بالکل، اور پیچھے مڑ کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر یہ پروپیگنڈا ہے یا جو بھی ہے، چھوڑیں اس کو، لیکن کیا یہ بات ہم سب نے وہ کلپ دیکھا یا نہیں کہ گنڈا پور صاحب واش روم جانا چاہ رہے ہیں اور لوگ انہیں نہیں جانے دے رہے ہیں، لوگ روک رہے ہیں، وہ اسے واش روم نہیں جانے دے رہے کہ یہ بھاگ جائے گا، جو لیڈر ہیں۔ پہلے اعتماد دیکھیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر کتنا ہے، ٹرسٹ کتنا ہے، پہلے ہی سے سمجھ رکھا ہے کہ یہ بھاگے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، تو اس کی لیڈری وہ قبول کریں گے؟ یہ موب ہے، انڈسپلنڈ، ان آرگنائزڈ، شتر بے مہار، اس کا کوئی علاج اور ہے ہی نہیں۔ یا تو آپ اسے چھوڑ دیں، بلیو ایریا کو آگ لگائیں، ہر شے خاکستر کر دے، خبر لگے پاکستان میں آگ لگ گئی ہے، یہ کرنے آئے تھے وہ۔ تو آپ اگر ایک ایٹمی پاور ہیں اور یہ آپ اپنے کالک ملنا چاہتے ہیں ریاست کے منہ کے اوپر، تو پھر چھوڑ دیں انہیں، عوام ہیں جی، عوامی حقوق ہیں، عوام کو یہ حق ہے کہ جی جہاں مرضی آگ لگاتے پھریں۔ اور اگر آپ کو ایک ذمہ دار ریاست ہیں، آپ کے ہاں کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، آپ کی کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور پیرا ملٹری سٹاف ہے، تو پھر ریاست رسپونڈ کرتی ہے نا، فسادیوں کو، فتنے پروروں کو پھر وہ لگام ڈالتی ہے، اور وہ لگام ایسے ہی ڈالی جاتی ہے۔ اچھا خالد صاحب، یہ واز کہنے کا، یہ واز تو مولویوں کا کام ہے، مسجد میں سمجھائیں کہ بابا اس طرح نہیں کرتے، جیسے ہم ابھی واز ہی کر رہے ہیں، ریاست تو واز نہیں کرتی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا خالد صاحب کہ آپ کی ہسٹری بھی یہ ہے کہ پہلے جب آپ آئے تھے آپ کو آنے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تب آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ نے پارلیمنٹ کی جنگلے توڑے تھے، گاڑیوں سے ٹکریں مار مار کے، آپ پی ٹی وی کے اندر گھسے تھے، آپ نے وہاں پہ آپ نے پی ایم ہاؤس جانے کی جو ہے نا باتیں کی تھی، اور خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹوں گا اور اسے اس کے اوپر۔ تو اب اگر آپ اس قسم کا احتجاج کرنے کی ہسٹری رکھتے ہیں اور اب پھر آ کے بیٹھ گئے ہیں، تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پھر یہاں پہ ان کو بیٹھنے دیا جائے، اور پھر جو ہے نا یہ آرمی چیف صاحب بلائیں انہیں اور یہ خوشی خوشی وہاں جائیں، امپائر کی انگلی جو ہے نا وہ ہو، حکومت ختم ہو دوبارہ سے، جو ہے نا کبھی اب امپائر کی مرضی ہے، کبھی انگلی اٹھاتا ہے، کبھی انگلی کراتا ہے، تو اس دفعہ کرا دی اس نے، بس اتنی ساری بات ہوئی ہے۔